ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے میں نے جہنم میں زیادہ تر خواتین کو دیکھا۔ جہنم میں زیادہ تر خواتین ہوں گی۔ یہ بات دنیا کے اس شخص نے فرمائی ہے جن سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے عورتوں کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آج سورج گرہن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، چونکہ سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ حدیث میں حکم یہ ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک وہ نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی تھی، تو یہ لمبی نماز تھی۔ تو اس نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا محسوس کیا صحابہ نے کہ حضور نماز میں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی انسان کسی چیز کے لینے کے واسطے جیسے آگے بڑھتا ہے، تو صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ایسے ہی کبھی آگے بڑھ رہے تھے اور پھر کبھی کسی چیز سے ڈر کی وجہ سے حضور پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو صحابہ نے وہ بات عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوران نماز ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو لینے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوران نماز جنت دکھائی گئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، یعنی کسی پھل کا، کوئی چیز کا، اگر میں اس کو لیتا تو تم اس میں سے قیامت تک کھاتے رہتے۔ یہ معجزے کی قبیل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض چیزیں مشاہدے کے طور پر ایسا کھول دیا جاتا تھا اور اس انداز سے بیان کیا جاتا، اس انداز سے دکھلایا جاتا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں۔ اور یہی بات آقا نے فرمایا کہ مجھے نماز میں جب جنت دکھائی گئی تو میں جنت کے پھلوں میں سے کسی پھل کو توڑنا چاہا اور اس کا ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو پھر اس میں ایسی برکت ہوتی کہ وہ قیامت تک ساری امت اس سے استفادہ کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اسے نہیں لیا۔ پھر فرمایا اور اسی دوران جہنم بھی دکھائی گئی، یعنی جنت جب دکھائی گئی تو جہنم کا بھی نظارہ کیا گیا، جہنم کو بھی دکھایا گیا، تو جہنم کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اور وہ جہنم اتنی خوفناک تھی، آقا نے فرمایا کہ جہنم اتنی خوفناک تھی کہ میں نے اس سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ لظا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ بھڑکا دینے والی ہے۔ نزاعۃ للشوا فرمایا جو جسم کے کھالوں کو، چمڑوں کو ادھیڑ دے گی، جلا دے گی، اور یہ عذاب ایسا مستقل رہے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب،
جب آگ کی تپش کی وجہ سے ایک وہ چمڑا وہ کھال جل جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر دوسرا چمڑا اس پہ پیدا فرما دیں گے. تو اتنی بھیانک وہ آگ ہے. حضور نے فرمایا کہ جہنم سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا، اور فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر خواتین کو دیکھا. حضور نے فرمایا کہ زیادہ تر میں نے عورتوں کو دیکھا. یہ سن کر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ تر مقدار میں کیوں رہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ سے کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ کفران نعمت، کفران نعمت یعنی ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے. اور یہ بات عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کی احسان فراموشی کرتی ہیں. یہ بات اس ذات نے فرمائی ہے جو ساری امت کے مزاج سے واقف تھے. سلام ہو میرے آقا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کیسی بات فرمائی ہے. اگر غور کیا جائے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، سوچا جائے، تو اللہ کے نبی نے حقیقت بیان فرمائی ہے کہ عورتوں کے ناشکری کی وجہ سے اور ان کی احسان فراموشی کی وجہ سے، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ احسان فراموش اور سب سے زیادہ نعمتوں کے ناشکری ہوتی ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ زندگی بھر بھی احسان کرتے رہو گے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کے ساتھ زندگی بھر بھی احسان کرتے رہو اور وہ کبھی ایک بار بھی ان کی مرضی کے خلاف تم سے کوئی کام دیکھے، یعنی وہ نہیں چاہتے کوئی کام، وہ نہیں چاہتی کوئی ایسا کام ہو جائے ان کی مرضی کے خلاف ایک مرتبہ بھی تم شوہروں کو، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ عورتیں ایک مرتبہ بھی تم کو اپنے مزاج کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھ لیں، یا تم نے ان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کیا، ان کی کسی خواہش کو تم نے پورا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اور وہ کبھی ایک بار بھی ان کی مرضی کے خلاف تم سے کوئی کام دیکھے تو کہیں گی کہ کبھی آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں صاف کہیں گی، اور بعض روایات میں قسم کی بھی صراحت ہے، واللہ ما اراک خیرا منک قط، ما اراک منک خیرا قط، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، او کما قال. یہ ہے روایت کے الفاظ، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، خدا کی قسم میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کوئی اچھا کام کرتا ہوا نہیں دیکھا. حالانکہ ہر مرتبہ ان کی خواہش پوری کرو، ہر قسم کی ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے مزاج کے موافق کرو، ایک مرتبہ اگر ان کی خواہش کے خلاف ہو جائے تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے گا. یہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے عورتوں کی کوئی تنقیص نہیں ہے، عورتوں کی بے عزتی مقصود نہیں ہے، عورتوں کے مزاج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، سزا دیں گے، اور پھر سزا کے بعد اہل ایمان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن بعض عورتیں ایسے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی ہر عورت ایسی ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنے شوہروں کی مرضی کے آگے قربان کر دیتی ہیں. سلام ہو ایسی ماں بہنوں پر، اور سلام ہو ایسی بیٹیوں پر جو اپنی زندگی کو، اپنے خواہش کو، اپنے انا کو اپنے شوہروں کی خواہش پر قربان کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے شوہروں کے مزاج کے موافق زندگی گزارتی ہیں. ایسوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے اور ایسوں کے لیے بڑی سعادت بھی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں عورت اگر داخل ہوگی، جائے گی، تو وہ تمام حوروں کی سردار بنا کر اٹھائی جائے گی.
جنت میں عورتوں کو جب مردوں کو جب حوریں ملیں گی تو اس کی بیوی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا مقدر کر رکھا ہے تو اس کی بیوی دنیا میں رہنے والی اس کی بیوی کل قیامت کے دن ملنے والی جنت میں ساری حوروں کی سردار بنا کر اٹھائی جائے گی. تو یہ اعزاز بھی ہے. تو یہ ہر عورت کی بات نہیں ہے, دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی ہے عورتوں کے متعلق. حقوق بھی ہیں عورتوں کے حقوق بھی اپنی جگہ مسلم ہے. مردوں کو اللہ کے نبی نے ڈانٹا بھی ہے عورتوں کے حقوق کے ادا نہ کرنے کے سلسلے میں. لیکن عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو, اپنی انا کو, اپنی مرضی کو اور اپنی چاہت کو اپنے شوہروں کی چاہت کے موافق کر دے. یہ اصل چیز ہے. اور یہ عورت کی صفت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زندگی بھر ان کی خواہش پوری کرتی جائے اور ایک مرتبہ اگر کسی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہ ہو تو عورت ہمیشہ طعنے کارتے ہوئے, طنز کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے رہتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیزیں ہوئیں اور اس کی تلافی ہو جائے تو اس کو ذہن سے نکال دیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے, میاں بیوی میں چک پک ہوتی ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, کسی وجہ سے اونچ نیچ ہو گئی تو معاملہ جب تلافی ہو گئی, معاملہ رفع دفع کر لیا گیا, صلح صفائی ہو گئی, تو پھر اس معاملے کو ایسے بھول جانا چاہیے جیسے اس کا نام و نشان کبھی تھا ہی نہیں. لیکن عورتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوا کرتی ہے. عورتیں برابر ہمیشہ اس کو یاد کرتی ہیں اور موقع بموقع پھر اس پر طعنے دیا کرتی ہیں. تم کیا تھے, تم ایسا نہیں کر رہے تھے کیا ہمارے ساتھ, ہم کیا نہیں کرے, ہم کیا کچھ برداشت نہیں کرے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے ایک ذہنی الجھن ہوتی ہے, پھر وہ سارے چیزیں پرانی باتیں یاد آتی ہیں. اس لیے ماں بہنوں سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو بات فرمائی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ عورتیں ہماری شان میں نبی نے کچھ بات کہہ دی, بلکہ نبی تو باپ ہوتا ہے امت کے حق میں. ہر نبی باپ ہوتا ہے امت کے حق میں, اور باپ کو حق ہے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کا. اور اللہ کے نبی نے امتیوں کو اور اپنی امت کی بیٹیوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ شوہروں کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہو, ان کے ساتھ شکر کے ساتھ رہو, ان کی نعمتوں پہ, ان کے دیے ہوئے چیزوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو, اور ان کے ساتھ ہمیشہ خوش دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ. یہ عورتوں کے حقوق کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سنت نبوی پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.